کوئی قطعی جواب مجھے نظر نہیں آیا. اور اچانک جو ہے پھر ہم بھی تیاری کرتے رہے, ہم نے بھی نومینیشن بھر دی, انہوں نے بھی بھری, اور یہ تھا کہ جی ابھی ہو جائے گا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ورنہ الیکشن لڑ لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا پھر ایک انتظامی فیصلہ ہوا, جو آئی جی کو کچھ خدشات تھے, بم برآمد ہوئے, اس نے الیکشن کمشنر کو لکھا, یہ وہ الیکشن پوسٹ پون ہوا, ان کے لیے بھی ہوا, ہمارے لیے بھی ہوا. ہم نے ان سے پھر کہا کہ بھائی پوسٹ پون ہوا ہے, دوبارہ ہو جائے گا, جو کہ ہو بھی رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دھمکی دی, دھونس دی, ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا, آپ نے ان سے سیٹ چھیننے کی بات کی. آپ سے مراد میرا آپ کی پارٹی ہے, اور سیٹ نہ ملنے پر دھمکی دی گئی بار بار کہ اگر سیٹ نہیں دو گے تو یہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے. اگر میں غلط ہوں تو صحیح کر دیجیے. جیسمین میری ایک بات, ایک جملہ سن لیں پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلے جائیں. میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کر رہا, صغیر میرا بھائی ہے, یہ اس میٹنگ میں تھا. ٹھیک. ایک میٹنگ میں رضا موجود تھا, فون پر مل سکتا ہے رضا ہارون. ٹھیک ہے. ایک میں گورنر صاحب تھے اور ہم تھے. ایک مختلف کسی ایک میٹنگ میں اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے کہا کہ ایک سیٹ دے دو ورنہ ہم الیکشن پوسٹ پون کریں گے, میں بھی ریزائن کر دوں گا. یہ نہیں کہا آپ لوگوں نے, میرے سامنے بیٹھے آپ نے نہیں کہا نا, لیکن کچھ اور لوگ, I don't know, دیکھیں اب یہ اور لوگ نہیں, کچھ اور لوگ یا کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے. ہم کی میں تھے, خورشید شاہ تھا, میں تھا, ہم سب تھے, ہمیں رکھا گیا تھا. اور کون کون تھا؟ اور نجمی عالم تھا ہماری طرف سے, ادھر سے ڈاکٹر صاحب تھے, اور نہیں وفاق کا اور کون نمائندہ, رحمان ملک تھے. نہیں, رحمان ملک ہمارے ساتھ کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. یہاں سے کہاں سے؟ وہ اتنے نام بتا دیا ہمارے, ادھر سے ہی تو بتائیں نا. نہیں ادھر سے, میں انہی کے نام پوچھ رہی ہوں. میں اپنے بتا رہا ہوں. ہمارے ساتھ خورشید شاہ صاحب تھے, میں تھا, نجمی عالم تھا, ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے, ایک بار رضا آئے, پھر واسع بھائی, واسع جلیل, نہیں ان کا نام کیا ہے, بولڈ سے وسیم آفتاب صاحب آئے, اور دوسرے دوست. اس طرح سے ہم مختلف. کیا آپ استعفیٰ دے دیں گے؟ آپ استعفیٰ دے دیں گے اگر یہ بات پروو ہو گئی میرے سامنے؟ آپ کے سامنے نہیں ہوئی. 4 میٹنگز میں اگر کسی نے یہ بات کی ہو تو میں ریزائن کر دوں گا. میں بول جی آپ بھی بولیں ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی ہمارے گیسٹ ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بے شک سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے کوalition پارٹنرز کے درمیان میٹنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں گیسچرز ہوتے ہیں, یقیناً اس میں بات اسی طرح سے کی جاتی ہے. شروع اسی طرح سے یقیناً ہوئی. پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی یہ 2 سیٹس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ پہ آپ کنٹیسٹ کر لیں, ایک پہ ہم کر لیں. اس پہ ہم نے یہ کہا کہ اس میں بہت ساری بات ہوئی. صرف بات یہ تھی کہ ہر میٹنگ میں اگر یہ مجھے ڈینائی کر دیں تو بالکل میں ان کی بات کو وہ کر لوں گا کہ پہلی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں وہ فرد تھا کہ میں نے یہ بات بولی کہ جی یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بات ہو نہیں پائے گی, اور جی یہ نہیں ہو پائے گی. ظاہر سی بات ہے, ایم کیو ایم فلورش ہوئی ہے, ایم کیو ایم بڑی ہے, خاص طور پر زلزلے کے بعد ایم کیو ایم نے جو کام کیا ہے وہاں لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ہو گئی ہیں ایم کیو ایم سے, الطاف حسین سے. اور اگر ایم کیو ایم آج پیچھے ہٹ جائے, اپنی سیٹیں چھوڑ دے, جو اس کی 2 نشستیں تھیں, تو اس کا مطلب وہ تو اور اسکویز کر رہے ہیں آپ ہمارے مینڈیٹ کو. یہ تمام باتیں وہاں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوئی, ڈسکشن گئی, اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, اسی پیرائی میں ہوئی, اور ہر دفعہ یہ بتایا گیا. دیکھیں 3-4 میٹنگ میں آپ یہ بتاتے رہیں کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, تو آپ یہ تو کہیں گے نہیں جی ہم نہیں کھیلتے. آپ سے پھر کہا جائے نہیں جی سوچیں, اچھا جی پھر سے سوچ لیتے ہیں اس بات پہ. آپ کہتے ہیں ہماری رائے یہی ہے کہ ہم الیکشن سے وڈرا نہیں ہوں گے, ہم اپنی سیٹ نشست نہیں چھوڑیں گے. یہ بات بالکل ہر میٹنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی. پھر جب بات ہوتی ہے کہ جی پھر سوچ لیں, پھر بات کر لیں, تو دیکھیں بات کنوے ہو چکی تھی, پہلی میٹنگ میں ہی ہو چکی تھی. اور میں وہ آدمی تھا, قادر پٹیل صاحب میری بات کو جھٹلا دیں, میں نے یہ بات کہہ دی تھی بحیثیت رکن رابطہ کمیٹی کے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے, اور میں اپنی ذمہ داری میں کوئی بات کروں گا کسی میٹنگ میں بیٹھ کے. لیکن پھر اگر بات کی جائے, ہمارے اور بہت محترم دوست اس میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے درخواستیں کی. سی ایم صاحب کس طرف کے دوست, ان کی طرف کیا؟ جب ہمارے تو سارے نام بتا دیے نا, تو بات انہوں نے اپنے بھی بتا دیے. میرے پروگرام پہلے پروگرام میں تو حیدر نے نام بھی نہیں لیا, اس نے کہا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. فریال تالپور صاحبہ بھی تھیں وہاں پر موجود. تو دیکھیں اس کے بعد خورشید شاہ دوسری میٹنگ میں آئے, کراچی کی جو آفس بیئرز ہیں کراچی ڈویژن کے. فریال بھی نہیں تھی ہماری میٹنگ میں. آپ اور ہم جب بیٹھے تھے کب تھی وہ؟ ایک میٹنگ میں فریال تالپور تھی شروع کی. میں آپ کو بتاؤں, گورنر صاحب, میری بات تو پوری ہو جائے نا, آپ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں, میں نے بر وقت آپ کو کہہ دیا, آپ اور ہم جو تھا وہ نہیں. تو بیچ میں بہت ساری ہیں کہ مجھے انٹرپٹ کرنا چاہتا ہے. نہیں سوری, آپ دیکھیں جب یہ باتیں 3 سے 4 دفعہ کنوے کر دی گئی, تو دیکھیں یہی مہذب انداز ہو سکتا ہے کہ بات کو سمجھ لیا جائے. اور اگر چلیں, اگر ایسا بھی ہے جو قادر بھائی نے بات کر دی کہ ہر دفعہ یہ بات ہو رہی تھی, ہم بتاتے ہیں سوچتے ہیں, تو اس کا یہ حل تو کبھی بھی نہیں تھا کہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کرا دیں, آپ اس میں مختلف پرابلمز ہرڈلز کریٹ کرنی شروع کر دیں. ہم بار بار ان کو بتا دیتے, دیکھیں جی آپ یہ اسٹیپ کر رہے ہیں, یہ غلط ہو رہا ہے.
سی ایم ہاؤس سے اس تمام الیکشن کے پروسیس کو میلافائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اس میں آفیسرز کی تقرریاں جو ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد یہ تو حل نہیں تھا جو آپ نے حل نکال لیا. آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت ایمرجنسی کی بات ہے، ہم کل یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ آ جا کے بیٹھ جائیں. آپ بقول آپ کے کانفیڈنس میں نہیں ہمیں اور صبح پوسٹ پون صبح کر دی ٹیکرز دی دیکھیں میڈیا اور سے، آپ کو کوئی پتہ چیز چلا. کنوے نہیں. پرویز خان صاحب کراچی کی صورتحال کو مد نظر میں اس کو کلیئر کر دوں، اگر ایک منٹ مجھے دے. ایک منٹ آپ کو، پھر میں پرویز خان صاحب سے بھی ذرا کامنٹس لینا چاہتی ہوں. یہ جو ری شفلنگ ہوئی ہے نا پولیس کے ڈی آئی جیز کی، اس پہ ہم ابھی بات کر لیتے ہیں. پرویز بھائی بھی مجھے ٹائم دیں گے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو نام آیا فریال بی بی کا، گورنر صاحب اور فریال بی بی کی ملاقات ہوئی، دونوں اس رائے پر اتفاق کیا دونوں نے کہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے امیدوار نہیں کھڑے کرنے چاہیے. دونوں نے کیا. گورنر صاحب نے ایک تجویز دی کہ دونوں جانب سے ایک ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ آپس میں بات کرتی رہے گی. جو کمیٹی بنائی گئی اس میں ایک طرف سے میں بھی تھا، دوسری جانب سے ڈاکٹر صاحب بھی تھے. وہ دونوں اس کے بعد الگ ہو گئے. ٹھیک. اس کمیٹی میں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سوچے، بلکہ آخری بار ہمارے ان دوستوں نے کہا کہ ہم آئے تو تھے نہ کرنے، لیکن آپ کے آرگومنٹ اتنے اچھے ہیں کہ ہم ابھی جا کر دوبارہ اپنے دوستوں سے بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو جواب دیں گے. اس کے بعد سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. ہم نے نہیں کہا کہ جواب مل تو گیا، نکل گیا حکومت سے. نہیں تو مطلب اگر ہمیں یہ کہتے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں تھا. الیکشن ہمارے لیے بھی پوسٹ پون، ان کے لیے بھی پوسٹ پون، کوئی کالا دم نہیں ہوئے تھے. ہم نے بھی کہا ہو جائیں گے، ہم بھی لڑ لیں گے، آپ بھی لڑ لیجئے گا. ہو رہے ہیں، آپ بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں. الیکشن لڑیں گے اب؟ جی بالکل لڑیں گے. جی دونوں سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں آپ؟ دونوں سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں. اوکے. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ابھی تک کوئی نہیں. قیادت جو کرے گی اس کے لیے بالکل، وہ تو خیر بڑے ہیں جو کریں. پلیز نہیں پرویز بھائی، اٹس انفیئر نا. وہ بھی تو گیسٹ ہمیں اتنی محترم، ہی از ویٹنگ فار دا ڈیبیٹ. پرویز خان صاحب، بینگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، آپ کی قیادت کو اگر دیکھا جائے اے این پی کو، تو آئی تھنک آپ نے ان آل ٹفسٹ ٹائمز، اور ابھی بھی حال ہی میں آپ کا بیان سن رہی تھی، آپ لوگوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کا آخری وقت تک ساتھ دیں گے. یہ جو نیا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، جس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں. یہ نیا جو گرینڈ الائنس بنے گا، یہ کیا ہوگا؟ اس سے حکومت کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا؟ اور آپ کے انالیسز میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پوری مہم حکومت گراؤ مہم ہے اور اس کے پیچھے پس منظر کچھ اور ہے؟ جیسمین، ایسا ہے کہ جمہوریت میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار بہت اہم، ان کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف یا حزب اقتدار میں آنا، یا کسی فریق کو حزب اقتدار سے حزب اختلاف میں جانا، وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ایک سیٹ کی بنیاد پہ، وزارت کی بنیاد پہ، ذاتی مسئلے پہ اس قسم کی جو شفٹنگ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ جمہوریت کی روح کے منافی بات ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی جس نے 3 سال تک ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور اس سے پہلے وہ اقتدار میں بھی رہے، اسی طرح ہمارے یہ دوست کراچی کے جو ہیں، انہوں نے کتنی بار جا کے اپوزیشن میں بیٹھنے کا ارادہ اور پھر اس کے بعد دوبارہ اقتدار میں آ گئے. یہ پریشر گروپس ہیں، یہ ان نیچرل، ان کی جو اپوزیشن ہے ان نیچرل الائنسز ہیں، اور یہ صرف اپنے ذاتی مقصد کی خاطر اور اپنے اصولوں کے حق میں نہیں، بلکہ یہ ایک اس قسم کی یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک عام فہم انسان جو ہے اس کو بالکل ترجیح نہیں دے سکتا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ نواز شریف صاحب؟ ہم ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم ہر اس فریق کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آج گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گرینڈ الائنس کے بنانے میں وہ کون سے اصول ہیں جس پہ آج اپوزیشن جا کے بیٹھ پہ گرینڈ الائنس بنا رہی ہے؟ پہلے تو ان کو اپنے جو اختلافات تھے، جو ان کے ذاتی ایک دوسرے پہ حملے ہوا کرتے تھے، آخر آج کیا ہوا کہ ایک کشمیر کی سیٹ پہ یہ بات گرینڈ الائنس کی شکل اختیار کر رہی ہے، یا یہ کہ آج مولوی صاحب جا کے مل رہے ہیں، وہی جو 3 سال تک حکومت کے مزے لوٹتے رہے، کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے، اور ہر ایک عہدہ انہوں نے اپنے لیے تجویز کیا. لیکن جب آپ ان سے منسٹریاں لی گئیں، ایک منسٹری کی خاطر وہ جا کے انہوں نے اب گرینڈ الائنس کی بات کی ہے، یہ کوئی اصول کی بات ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک این پی کا تعلق ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کو ہاتھ دیا ہے
اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری الائنس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی، پیپلز پارٹی نے کافی حد تک اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی ڈیل کر کے یا پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے یا پیپلز پارٹی کو سخت حالات میں چھوڑ کے ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم ایک بار ہاتھ دے دیتے ہیں، ہم مرتے دم تک اس ہاتھ کو سنبھال کے رکھیں گے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں گرینڈ الائنس ایک وقتی غبارہ ہے، اس سے بہت جلدی ہوا نکل جائے گی، اور ساری پارٹیاں جو آج گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہیں، خاص کر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، وہ سب آ کے پھر اسی طریقے سے گرینڈ الائنس کا وہی حشر ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. میری رائے یہ ہوگی اور میری تجویز بھی یہ ہوگی کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئیں، آپ آئندہ الیکشن کی تیاری کریں، اس میں آپ گرینڈ الائنس بنائیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جب حکومت کو 1 سال رہ گیا ہے اور آپ اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس نظام کو آج سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کس طرف آپ کس طرف اشارہ کریں، کس نظام کو سپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ہم ڈیموکریسی جو آج کل پاکستان میں اسٹیبلش ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، اگر گرینڈ الائنس کے طریقے پہ کسی کے اشارے پہ گرینڈ الائنس بن کے، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پٹری سے اتار دیں گے، یہ خیال ان کا غلط ہے. سر اوکے پرویز خان صاحب، مجھے چھوٹا سا یہاں پہ وقفہ لینا ہے، آپ سب کا اس پہ موقف لوں گی. آپ نے بڑی جو ہے گہری بات کی ہے، اور گہری بات آپ نے یہ کی ہے کہ کچھ لوگ جن کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس گرینڈ الائنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جمہوریت کو پٹری سے اتار دیں گے. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پچھلے 2 سال سے کچھ خواہشات رکھتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی جو آج تک پوری نہیں ہوئی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس نوٹ پر چھوڑا تھا وہیں پر ہم گفتگو کو آگے لیے چلتے ہیں. ایک اور گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. کیپٹن محمد صفدر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہے. جیسے کہ میں نے کہا، گرینڈ الائنس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جس پہ ڈاکٹر صغیر صاحب کا موقف پہلے ہی سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا میڈیا سے آپ کو باتیں چل رہی ہیں، ابھی تک کوئی آفیشیل کانٹیکٹ نہیں ہوا. بہرحال، ڈو یو وانٹ ٹو کامنٹ آن اینی تھنگ دیٹ قادر پٹیل سیڈ؟ یس، بات جو رہ گئی تھی بیچ میں، اس میں یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی پہلی میٹنگ کی، تو گورنر صاحب کا ریفرنس دیا گیا. تو گورنر صاحب یقیناً اس میٹنگ میں تھے، فریال تالپور صاحبہ اس میٹنگ میں موجود تھیں، اور اس میٹنگ میں بھی بڑی کلیئر کٹ یہ بات ہوئی تھی. اور دیکھیں، بات میں ایک بات پہ جانا چاہتا ہوں. دیکھیں، 3 سال کا آپ کا ان کا ہمارا ساتھ رہا، اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہوئی وہ کوئی ایک سیٹ کے لیے نہیں ہو گئی. اور بیچ میں جو صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. جی، پرویز خان صاحب ANP کے. اچھا، مجھے پیپلز پارٹی کے لگے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الائنس کا ہرگز یہ مقصد، 3 سال تک آپ کے بارے میں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، الائنس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی بی ٹیم بن جائے. ایک بات تو یہ ہے، اور نہ ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو سوچ لیا وہ دوسرے اپنے چھوٹے فریق پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں یا لادنا شروع کر دیں. یہ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، بڑا فریق جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ دوسرے آدمی کو موقع دیتا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں، یہ کہاں کا کہیں کسی جگہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی سیٹ ہو آپ کہتے ہیں نہیں جی آج سے ہم اس سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اس کے لیے دیکھیں دوسری دیگر جماعتوں کو بھی تھوڑی سی اپنے اندر کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی ایک سیٹ ذاتی مقصد. بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوئی. MQM نے کوئی پہلی دفعہ یہ بلاسٹ نہیں کر دیا. MQM نے مختلف بارہا موقعوں پہ دیکھیں اپنے ایشوز کو MQM نے رجسٹر کرایا، ریکارڈ پہ لے کر آئے. جو بھی ایشوز تھے وہ لاتے رہے، بار بار عوام کو جو پریشانیاں تھیں وہ سامنے لاتے رہے. اور دیکھیں یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہوتی. اگر ہمیں اس چیز سے بھی فارغ کر دیں، باہر کر دیں، تو ایسی جمہوریت کا، ایسے الائنس کا کیا فائدہ کہ جہاں ہم اپنے ووٹرز کے لیے اگر اپنا امیدوار بھی کھڑے نہ کر سکیں، الیکشن میں نہ جا سکیں.